كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، معززات، مسلمان خواتین، یہ آیت مبارکہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس کا تعلق میرے اور آپ کے خالق و مالک رب کائنات، رب رحمان، رب رحیم کی پاک مقدس کتاب قرآن کریم سے پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6 سے ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، مومنوں کو خطاب ہے، ایمان والوں کو۔ ایک درجہ ہے اسلام، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا درجہ ہے ایمان۔ اسلام اللہ کو ماننا، ایمان اللہ کی ماننا، اور اس کے بعد ہے احسان، جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، یا کم از کم یہ تصور ضرور کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں مومنوں کا خطاب ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اور اپنی اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ وہ کون سی دوزخ؟ کیسی دوزخ؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم، وہ دوزخ، وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہیٹ رکھنے والی، تپش رکھنے والی، جلانے کی طاقت رکھنے والی، اور اس آگ کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ انسانوں سے جلائی جائے گی اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں کوئی سفارشی نہیں ملے گا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو لے لیا، کسی کو سفارش کرا دی، نہیں۔ ایسے فرشتے ہوں گے جن کے دل سخت ہوں گے، جو مضبوط ہوں گے، اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر وہ عمل کریں گے۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ جہنم کی آگ، وہ دوزخ کی آگ۔ ابھی ان دنوں میں 35-40 کا ٹمپریچر ہے،
ہم میں سے کوئی بھی بڑے سے بڑا فن خان 10 سے 15 منٹ دھوپ کے اندر کپڑے اتار کر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور وہ آگ اور وہ دن جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، قریب ترین ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اس وقت کیا بنے گا؟ ابھی کہا جا رہا ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے، اس کی تیاری کرنا۔ کل کو نہیں کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ایسی سختی والی، ایسے سخت دن، ایسی سختی کل کو کوئی کسی بھول میں نہ رہ جائے، ابھی تیاری کر لو۔ فرمایا کہ صرف اپنی تیاری نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کی بھی تیاری کرنی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کہا میں تو نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا، میں تو نیک کام کرتا ہوں، مجھے دوسروں کی کیا پرواہ، میں تو سچ بولتا ہوں، مجھے دوسرے کی کیا فکر۔ نہیں، اسلام ذمہ داری ٹھہراتا ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی مسئول بھی ہے، نگران بھی ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا پوچھا جانا ہے۔ خاوند ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کی یا نہیں کی، اس کی اصلاح کی یا نہیں کی، اس کو نمازی بنایا یا نہیں بنایا، اس کو حلال کما کے کھلایا یا نہیں کھلایا۔ یہ ذمہ داری ہے خاوند۔ اولاد ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، اسلام سکھائے، اسلام کی تعلیمات دے، اسلام کا اخلاقیات کا نظام وہ اس کو سکھلائے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا، مرد سے پوچھا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، خاوند کی مال کی، خاوند کی عزت کی، خاوند کی اولاد کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اولاد کی تربیت جس پر یہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں، بار بار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اہم ترین ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت، اسلامی تربیت، کیونکہ اسی پود میں، اسی نسل نے کل کو بڑے ہو کر معاشرے کا ایک صالح فرد بننا ہے۔ وہ بچے کی تربیت سے ہی، بچے کی تربیت ماں باپ نے جیسی کی ہوگی وہ ویسے ہی گزر دے گا۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض محدثین، علماء، سلف صالحین کا کہنا ہے، بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا میں اولاد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک میوہ دیا۔ اولاد جنت کا پھل ہے، جنت کا میوہ ہے، جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے۔ بچہ گھر میں خوشیاں بکھیرتا ہے، یہ ایک پھول ہے، کلی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور اس کی چاہت انبیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام جب 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہے تو رب سے دعائیں کرتے، رب ہب لی من الصالحین۔ دیکھیں کہ یہاں تربیت ہی ایک صالح اولاد سے کی جا رہی ہے۔ اللہ بیٹا دینا، اولاد دینا تو نیک دینا، صالح دینا، فرما بردار دینا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو میری دنیا میں بھی جنت ہو، آخرت میں بھی میری جنت کا سبب بنے۔ سن لیجئے، اولاد ماں باپ کی جنت بھی ہے، جہنم بھی۔ جس طرح ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ اسی طرح باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، ماں باپ نے اولاد کو اچھا سکھلایا ہے، قرآنی تعلیمات دلوائی ہیں، اس کو ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کی ہے، بیٹا یوں نہیں، بیٹا یوں نہیں، بیٹا اس طرح،
اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی اپنی تربیت ہو، اس کی ماں کی تربیت ہو، کیونکہ دین تو یہ کہتا ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا مال و متاع ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین دنیا کا سرمایہ نیک خاتون ہے، نیک بیوی ہے، یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے نیک اور صالح۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، نسلوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے۔ باپ نے حق حلال کما کر کھلانا ہے، بیوی نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے یہاں گھروں میں آج کل خواتین کا راج ہے، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہے، ان کو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے گھر میں ہولڈ رکھنا ہے، اپنا قبضہ رکھنا ہے، اپنی بات منوانی ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، بہت زیادہ صدقہ کیا۔ کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں معراج کی رات، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جا رہی ہیں۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تم لان پان بہت کرتی ہو، خامد کی نافرمانی بہت کرتی ہو، بات نہیں مانتی ہو، ضد کرتی ہو۔ خاتون خانہ کا کام اور اس کا جنت میں جانے کا نصاب بہت مختصر ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، صرف دو ذمہ داری ہے، ایک اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے حق میں صرف ایک نماز اور روزہ۔ حج اور زکوٰۃ سب ہے جب مال ہوگا، نہیں ہے تو نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے حقوق میں صرف نماز اور روزہ ہے، اس کے بعد خاوند کی فرما برداری ہے، اس کی جنت ہے۔ عورت کی جنت اس کے خاوند کی فرما برداری نہیں ہے، جائز فرما برداری، حق کی فرما برداری۔ یہ نہیں کہ خاوند ظالم اور ناجائز اور ظلم اور زیادتی کی بات کرے اور پھر کہے کہ میری بات مانو، وہ ظالم ہے، وہ خاوند ظالم ہے۔ وگرنہ خاوند کی بات ماننا، جائز فرما برداری کرنا، یہ عورت کے جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ مرد کی جنت اس کے ماں باپ کی خدمت میں ہے، عورت کی جنت خاوند کی خدمت میں ہے، اور اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں ہے، کیونکہ بچہ ماں سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ماں کی تربیت ہے تو بچے کی بھی تربیت ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ بچے کی خواہش، اولاد کی خواہش ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، زکریا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اور زکریا علیہ السلام کی اور دعائیں بھی ہیں۔ تو نیک اور صالح اولاد کی خواہش اور دعا، اور وہ دعا اولاد کیسی ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، پھر چیک کرتے ہیں کہ رب نے مجھے صالح بیٹا دیا یا نہیں دیا۔ خواب آیا کہ میرے رستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قال ربی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے مجھے خواب آیا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، بیٹا میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا کہ ذبح کرو، ذبح کرنا ہے، مطلب یہ کہ بیٹا ذبح کر دو اللہ کے راستے میں، فانظر ماذا ترى، یہ ہے صالح۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جی آپ کو جو حکم ملا ہے اوپر سے آپ کر گزریے، مجھے ذبح کر دیجئے، میں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہے۔ یہ ہے اولاد صالح کہ ذبح کرنے کا بھی باپ بولے تو چوں چرانا کرے۔ یہاں تو باپ نماز کا بولتا ہے تو بیٹا
آنکھیں نکالتا ہے، گھر چھوڑنے کے تانے دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، اگر اس کو موبائل سے منع کرتا ہے جو اس دور کا سب سے برا ترین فتنہ ہے، سن لیجیے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو اس فتنے سے بچاؤ، اگر اولادوں کو نیک رکھنا ہے تو اس فتنے سے بچاؤ، پہلے دن سے چھوٹے بچے کو اس سے دور رکھو۔ ہوتا کیا ہے، بچہ رو رہا ہے، اس کو گانا لگا کر موبائل میں دے دیا، بچہ چپ ہے، اب وہ اس کی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر وہ ٹکتا ہی نہیں ہے جب تک وہ گانا نہ سنے، جب تک وہ ڈانس نہ دیکھے، جب تک وہ فلم نہ دیکھے۔ تو یہ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کل کو کیا ایکسپٹ کرتے ہیں آپ اس بچے سے کہ وہ مسجد میں جا کر نمازی بنے گا، حاجی بنے گا، ایماندار بنے گا، جانتدار بنے گا؟ پہلے دن سے شیطان اس کے دل و دماغ پر قابض ہے، اس کو کہاں اندر آنے دے گا، کہاں وہ آپ کی بات مانے گا، کہاں وہ صالح بنے گا؟ تو بچے کی تربیت ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تربیت اچھی نہ کی، اگر تم کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا لحاظ نہ رکھا، تو بچہ اگر بگڑتا ہے اور ماں باپ کی وجہ سے بگڑتا ہے تو وہ ماں باپ، بچہ بھی جہنم میں جائے گا اور ماں باپ بھی جائے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ اسلامی تربیت سے، ماں کی تربیت، بچے کی تربیت، بچے کا نام اچھا رکھو، نام کی تاثیر ہے، نام کا ایک اثر ہے، اس کا ایک ہمت ہے تو عقیقہ کرو 7ویں دن، اس کے صدقہ کرو، اور اس کو ان چیزوں سے جو آج کی خرافات ہیں، گانے بجانے، موبائل، یہ ڈرامے، اس سے دور رکھو، ماں بھی دور رہے، بیٹا بھی دور رہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اسلامی تربیت کریں، اچھا نام رکھیں سب سے پہلے، اس کے بعد اسے اس کی زبان پر بسم اللہ آنا چاہیے، اللہ اکبر آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ آنا چاہیے، اس کی زبان کھلے تو توحید پر کھلے، اس کے کان میں دنیا میں آئے تو پہلی آواز اس کے کان میں توحید کی جائے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کی دعوت ہے بچے کے لیے، اذان کا پیغام ہے، نماز کا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیے، بچے کا دل سفید کٹھے کی طرح، سفید برقے کی طرح، سفید تختی کی طرح صاف ہوتا ہے۔ قلم ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے اس کے اوپر لکھیں۔ بچہ معصوم ہے، اس میں کچھ نہیں بولنا، آپ نے لکھنا ہے، اس کے دل کی تختی صاف ہے، اس کے اوپر لکھنا آپ نے ہے، جو لکھنا چاہیے۔ اگر توحید لکھیں گے، صحابہ سے محبت لکھیں گے، صالحین کی محبت لکھیں گے، اور دین کی محبت اس کو دلائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، اس کو حدیث کی تعلیم، قرآن کا حافظ بنائیں گے، وہ بچہ آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ ایک حافظ قرآن 10 رشتے داروں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ اسے سفارش کی اجازت دے گا، 10 لوگوں کو جنت سے نکال کر جنت میں ڈال سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ ہمیں تو فکر ہے کہ ہمارے بینک بیلنس بنے، پیسہ بنے، مربے کیسے خریدنے ہیں، زمینیں کیسے خریدنی ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، یہ کوئی قسمت بچہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، دین پڑھانے سے، قرآن پڑھانے سے، دینی تعلیم دینے سے۔ آپ دنیاوی تعلیم دیں لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دلوائیں، قرآن بھی پڑھائیں، ترجمہ بھی پڑھائیں، حدیثیں بھی پڑھائیں، بیٹا ہو بیٹی ہو۔ اور دنیا تو جیسے کہتے ہیں ہاتھوں کی میل ہے، دنیا تو پرایا دھن ہے، دنیا تو کوئی نہ ساتھ لے کر گیا ہے نہ لے کے جا سکتا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتا،
سب کو پتا ہے۔ قبر کے اندر کوئی الماری نہیں ہوتی جہاں آپ اپنا خزانہ جو دنیا میں جمع کیا ہے کہاں جا کر رکھ لیں گے، نہیں، وہ کسی اور کا ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ تو آپ ایسا کام کر کے جائیں، ایسی تربیت کر کے جائیں بچے کی، ایسی تعلیم دے کر جائیں کہ وہ بچہ آپ کی نیک نامی کا سبب ہو، وہ بچے کی تربیت ایسی کی جائے کہ دوسروں کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، نہ کہ اسے لڑائی کا سبق دیا جائے گھر سے۔ ہاں، اپنی چیز کسی کو استعمال نہیں کرنا دینا، کوئی آپ کو ایک مارو تو اس کو 10 مارنا، یہ تربیت ہم کرتے ہیں، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ آپ اس کو اسکول میں بھیجیں تو اس کے لنچ باکس میں ایک چیز زیادہ ڈالیں اور اس کو کہیں بیٹا آپ کا دوست، آپ کا کلاس فیلو، آپ کا بھائی اگر اس کے پاس کھانا نہ ہو تو اسے شیئر کرنا، آپ کے پاس پینسلیں 2 ہیں، آپ کا بھائی آپ سے مانگے تو اس کو دینا، یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے۔ یہ کتنے دینی ہے؟ استاد کا کام بھی ہے، لیکن پہلے ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ وہ یہ تربیت ہے۔ اللہ کے رسول ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا ہے، کبھی یہاں سے کھا رہا ہے، کبھی یہاں سے کھا رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ یا بنیا سم اللہ، جب کھانا شروع کرو اللہ کا نام لو۔ ہمیں بڑوں کو بسم اللہ یاد نہیں رہتی کھانا کھاتے ہیں، تو بچوں کو کہاں تعلیم دیں گے؟ یہ تعلیم دی ہمیں کہ بچے کو سکھاؤ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ بیٹے، کل مما یہ بڑوں کے لیے بھی تربیت، بچوں کو کہا جائے کہ بھائی اپنی پلیٹ سے جو آپ کے سامنے جو آپ کا نصیب ہے وہ کھائیں، کبھی وہاں سے اٹھا رہے کبھی یہاں سے اٹھا رہے، یہ نہیں ہے، اپنے آگے سے کھاؤ۔ اللہ اکبر، اپنے آگے سے کھاؤ۔ آپ بچوں کو ملتے تھے، پیار کرتے تھے، سلام کہتے تھے، گلے لگاتے تھے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے۔ بچے کو پیار پورا دیں، یہ پیار ہے جو بچے کو مجبور کرتا، بلکہ ہر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اگر آپ پیار سے بات کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ دوسرے کی توہین کرنا مقصود ہوتی ہے، دوسرے کی تذلیل کرنا مقصود ہوتی ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جی اصلاح کہاں گئی؟ وہ طریقہ کہاں گیا؟ حسنین کریمین جن کا آج کل ہم تذکرہ سن رہے کر رہے ہیں، حسن حسین ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں سفید داڑھی والے کو وضو غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کہا بابا اتنی عمر ہوگی سفید داڑھی ہوگی وضو کرنا نہیں آتا۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں بابا جی ہم وضو کر رہے ہیں، دیکھیے گا ذرا، ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا۔ وضو کرتے ہیں اور بابا جی سمجھ جاتے ہیں کہ میرا وضو غلط تھا، اور وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کا وضو غلط نہیں، میرا وضو غلط تھا، میں نے اپنی اصلاح کر لی، جزاک اللہ۔ یہ ہے تربیت سب کے لیے، بچے کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، نمازیوں کے لیے بھی۔ ہم مارتے ہیں پتھر، ڈنڈا مارتے ہیں، شیطان اس کو اور مارتا ہے، اس کے خلاف بھی، اس بات کے خلاف بھی، کہتا جاؤ نہیں، وہ کرتا ہی نہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ تو بگاڑ ہے، یہ تو فساد ہے، یہ تو بگانا ہے دین سے۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ سوال بھی کرنا ہے تو دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں، دوسرے کی فکر ہے، اس کی اصلاح ٹھیک ہے، اصلاح کا یہ طریقہ غلط ہے، یہ اصلاح نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو۔ نماز جب خود آپ پڑھیں گے تو وہ پڑھے گا نا، بچہ نقل کرتا ہے، بچہ نقل کرتا ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا بچہ کرے گا۔ سگریٹ پئیں گے وہ سگریٹ باز بنے گا، جھوٹ بولیں گے وہ جھوٹ بولے گا، نمازی نمازوں میں چوری کریں گے وہ بھی کرے گا، وہ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں تو بچے کہہ رہے تھے میرا ابو نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ کہنا باپ کو چاہیے کہ بیٹا نہیں نماز پڑھتا، تو جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بیٹا یہ تربیت کہاں سے ہے؟ جب گھر میں جھوٹ بولیں گے، رشتہ داروں کے لیے آپ
فساد کی باتیں کریں گے بچہ وہی سیکھے گا. بچہ بولتا نہیں ہے لیکن سنتا ہے, سمجھتا ہے, وہی نکالی ہے. ہمارا پورا نظام برباد ہو چکا ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. مسلمان ہیں, مواحد ہیں, پہلی سب کے نمازی ہیں. گھروں کی تربیت اور تعلیم اور بچوں کا اخلاق اور بچوں کی تربیت, فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کی تربیت کرو, تلقین کرو. 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے نماز پڑھاؤ. اس سے اوپر چلا جائے تو اس کو گھر سے نکال دو, کھانا پینا بند کر دو. ٹیوشن نہ جائے تو پھر تو ہم کرتے ہیں ایسا, اسکول نہ جائے تو ایسا کرتے ہیں. کبھی نماز کے لیے بھی کیا کہ بیٹے نے آج نماز نہیں پڑھی, بیٹی نے آج نماز نہیں پڑھی, آج میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, آج میں بیٹے نے نماز نہیں پڑھی اس سے بات نہیں کروں گا, اس کو خرچی نہیں دوں گا. کبھی کیا ایسا؟ بتائیے ذرا. نہیں کرتے. تو بچے کو تو بگاڑ آپ خود رہے ہیں. کل تو وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ ہے, معاشرہ بگڑا ہوا ہے, معاشرے میں یہ ہے. ارے بھائی آپ کے 2 بچے 3 بچے, ان کی آپ نے تربیت نہیں کی تو حکمران کیا کریں, مولوی صاحب کیا کریں سب کے, وہ کیسے ان سب کی تربیت. امام نے تو وہ ہیرا جو آپ نے تراشا تھا, آپ نے اس کو تراشنا تھا. بچہ ہیرا ہے, آپ نے تراشنا تھا. استاد اور امام اور خطیب نے تو اس کو صرف پالش کر دیا. اگر آپ نے اس کو ہیرا نہیں بلکہ آپ نے تو اس کو زیرو بنا دیا ہے, اس کی تربیت نہیں کی, اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے کہ بیٹا ایسے بیٹھ کر کھاؤ, بیٹھ کر پانی پیو, بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو, دعا پڑھو, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو. بیٹے بیٹے کسی کا لڑنا نہیں, بیٹے کسی کو دکھ نہیں دینا, بیٹے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. وہ قصے کہانیاں سانچ کو آج نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی والا وہ واقعہ صرف کاغذوں میں رہ گیا ہے, وہ بس کتابوں میں ہے, عملی طور پر کچھ نہیں. معذر کے ساتھ سچ یہی ہے, اور سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن یہ کڑوی دوائی کھا کر ہی پیدا ہوتا ہے. آج سے یہ تہیا کریں کہ ہم نے اپنے بچے کو اسلامی تربیت دینی ہے, اس کو صالح بنانا ہے, اس کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہے. بیٹے لائن میں لگنا ہے, بیٹے کسی کو دکھ نہیں دینا ہے, بیٹے کسی بڑے کا احترام کرنا ہے. بیٹے آپ بس میں بیٹھے ہیں, بزرگ آپ کے قریب میں کھڑا ہوا تو آپ نے اس کو کرسی دینی ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے, آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. بیٹے بڑے کو سلام پہلے کرنا ہے, بیٹے بڑا ڈانٹ بھی دے. یہاں ہم کیا تربیت کرتے ہیں, خبردار اگر آپ کو میرے بھائی نے, میرے آپ کے چچا نے اگر ڈانٹا یا مارا تو ترت جواب دینا اس کو, یہ تربیت کرتے ہیں. تو بچہ کیا بنے گا, مثالیں بنے, بدماش بنے, بدماش خود بنا رہے ہیں. اللہ, یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی, ہر بندہ, ماں بھی, باپ بھی, کہاں گئے یہ بزرگ بیٹھے پوچھے ان سے کہ یہ کسی کو بھی دیکھتے تھے تو اجازت ہوتی تھی کہ آپ ان کو ڈانٹیں, آپ ان کو بتائیں, آپ ان کو سمجھائیں. اب استاد کچھ نہیں کر سکتا, عام آدمی, عام بزرگ, عام دادا بنانا, بڑا بزرگ, اس کو اجازت نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی, کہنے کی. ماں گلے کو آتی ہے, باپ مارنے کو آتا ہے, کون ہوتے ہو تو اگر معاشرے کی حالت دیکھو کیا ہے, نہ بڑے کا احترام ہے, نہ چھوٹے کا احترام ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ دنیا کا پتہ ہے. تو یہ دین اور یہ تربیت آپ کے کام آئے, آپ کے کام آئے. حدیث مبارکہ ہے, جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, زمات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بچہ آپ کی جنت بھی ہے, یہ بتانے لگا ہوں, سنیے گا ذرا. کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اب اس کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے, کیونکہ عمل اس نے خود کرنا تھا, وہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, اس کو کچھ نہیں ملنا. ہاں مگر 3 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, الا من ثلاث, 3 عملوں کا اس کو
مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس میں ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، بیٹا یا بیٹی جس کی وہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا اخلاق، اسلامی تعلیمات باپ دے کر یا دلوا کر گیا ہے، وہ بیٹا جب بھی دعا کرے گا، جب بھی استغفار کرے گا، جب بھی کہے گا رب الرحمٰن کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جب بھی وہ نیک کام کرے گا، جب بھی دعا کرے گا، ماں باپ کو بھی، اساتذہ کو بھی، جس نے اس لائن پر اس کو لگایا ہوگا، سب کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ قیامت میں ماں باپ کی نیکیاں بڑھیں گی پہاڑوں کی شکل میں، بڑی بڑی نیکیاں۔ یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ نیکیاں کہاں ہیں؟ میں تو اتنی نیکیاں نہیں کرتا تھا، کہاں سے آ رہی ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، لاستغفار ابن کا اور استغفار اولاد کا، یہ نیکیوں کے پہاڑ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری اولاد کے استغفار، نیک کاموں کی وجہ سے میں اس کو نیکیوں کے پہاڑوں میں، یہ ہے تربیت کا۔ اگر آپ نے نیک تربیت کی ہے اولاد کی تو مرنے کے بعد وہ آپ کو اس کا صدقہ جاریہ بچتا ہے۔ اور ایک صدقہ جاریہ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، اسکول بنوا دیا، کنواں لگوا دیا، درخت لگوا دیا، پانی کا نل لگوا دیا، نہر لگوا دی، قرآن مسجد میں رکھوا دیا، حدیث رکھوا دی، مدرسہ بنوا دیا۔ جب تک وہاں دین کی تعلیم جاری رہے گی وہ کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب تک وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، جو اس نے حصہ ڈالا، جتنا ڈالا اس حساب سے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ ولد صالح، نیک اولاد، صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، نفع بخش علم اگر کو چھوڑ کر دیا ہے، نیک بات، اچھی تعلیم، اچھی تربیت کوئی کسی کو بتا کر گیا ہے، تعلیم دی ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، معلم ہے، خطیب ہے، امام ہے، عام آدمی ہے، کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دی، بچے کو سورہ اخلاص سکھا دی، دعا سکھا دی، کوئی کلمہ سکھا دیا، وہ آگے بڑھتا رہے گا، جیسے وہ بڑھتا رہے گا، یہ اس جانے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک اور صالح تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں سے دنیا میں بھی ہمارے آنکھیں ٹھنڈی فرمائے اور آخرت میں آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ اولاد دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔